تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو عید کی خوشیاں عنایت کیں اور ان کے لیے اپنی رحمت سے مزید خیر کے دروازے کھول دیے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہدایت، دین حق اور دعوت توحید کے ساتھ بھیجا۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، صحیح راستے اور درست عمل والی ان کے آل و اصحاب پر، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک عید کے بعد عید آتی رہے، اور صاحب عظمت اللہ کے لیے بڑائی بیان کرنے والا بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو۔ سعادت مند وہ ہے جس نے اپنے رب کی قربت طلب کرتے ہوئے اور اس سے قبولیت اور مغفرت کی آس لگائے، اس موقع کے لیے تیاری کی اور اس کے لیے ساز و سامان لیا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس مبارک عید میں ہمارے اور تمہارے لیے برکت دے، ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے، اور ہم سب پر خیر و برکت، اعمال کی قبولیت اور امیدوں کی برآری کے ساتھ عید کو لوٹائے، اور ہم سب بھرپور نعمت، دائم صحت، وسیع امن، باعزت زندگانی اور فراواں بھلائی کے سائے میں ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب روزے دار روزہ رکھیں اور افطار کریں۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب عید کا دن روشن ہو اور نمودار ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی فراواں نعمتوں، اس کی پہ ہم نوازشوں اور اس کے عظیم اور وسیع احسانات میں سے یہ ہے کہ اس نے امت کے لیے ایسے اوقات مقرر کیے جو اپنے جیسے وقتوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور دوسرے وقتوں سے نمایاں ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسے زمانوں، مواقع اور موسموں سے مختص کیا ہے جو اللہ کے ذکر و شکر اور اس کی توحید سے معمور ہوتے ہیں، اور جنہیں خوشی، شادمانی اور مسرت ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے، اور جن میں باہمی الفت، ہمدردی اور احسان کے سائے قریب ہوتے ہیں۔ اسلام میں عیدوں کی ایک منفرد خصوصیت اور عظیم خوبی ہے، وہ یوں کہ عیدیں اللہ رب العالمین کی خالص عبادت سے جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام میں عید تب آتی ہے جب محبت کرنے والی اللہ کے بندے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو چکے ہوتے ہیں، اور یکسوئی اور تواضع برتنے والے لوگ اپنے مولا تعالیٰ کی چوکھٹ پر حاضری دے چکے ہوتے ہیں۔ تب عید عبادت کے تتم عمل کے اختتام اور اچھے انجام کی خوشخبری کے طور پر آتی ہے۔ اسی طرح عید میں عبادت کا جوہر اپنے تمام حالات میں واضح انداز کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنی عید کی شروعات نماز عید سے کرتے ہیں اور دن کے باقی حصے میں نیکی، احسان، صلہ رحمی اور انعام و اکرام کرتے رہتے ہیں۔ قرابت دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوست سے ملنے جاتے ہیں، مسکین پر فیادی کرتے ہیں اور بے کس غریب کی غمخواری کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنی عید میں ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرح منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ سو اہل اسلام کی عیدیں کتنی شاندار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے بندو، عید میں دلوں کی خوشی و تابانی ہے اور اس کے دن کی روشنی میں شادمانی اور رونق ہے، کیونکہ یہ عید
ایسے مقاصد کو اپنے ساتھ لاتی ہے جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور یقیناً وہ ایسے مقاصد ہیں جو بیان و شمار سے بالا تر ہیں۔ عید کے مقاصد میں سر فہرست مقصد جو باعث مسرت ہے اور جس کی وجہ سے احسان بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے درست دین کی ہدایت دی اور انہیں طاعتوں کے موسموں میں اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عید کا مقصد ہے اس بات پر انسیت و خوشی، شادمانی و سرور کہ عبادت کا موسم پورا ہوا، باقی رہنے والی نیکیوں کے میدان میں بندوں نے مقابلہ آرائی کی۔ عید میں عبادت اور زیبائش اکٹھا ہو جاتی ہے، کیونکہ نعمت سیام کی تکمیل مسرت و خوشی پر ابھارتی ہے، اور مسرت و خوشی کی علامت ہے کہ زیب و زینت کا اظہار۔ اسی طرح وہ شکر پر بھی آمادہ کرتی ہے، اور شکر کی نشانی ہے عبادت کا اظہار۔ اسی لیے عید کے اعمال میں نماز، تکبیر اور صدقہ وغیرہ جیسی عبادت کے ساتھ صفائی ستھرائی، خوشبو کے استعمال اور خوبصورت ترین لباس زیب تن کرنے جیسی زینت بھی ہوتی ہے۔ سو جس نے نیا لباس پہنا ہے جو کہ پرانا اور بوسیدہ ہو جانے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایسا لباس زیب تن کرے جو نہ پرانا ہونے والا ہے، نہ جس کی رونق ختم ہونے والی ہے، اور نہ جس کی چمک مان پڑنے والی ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے: اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے بندو، عید کا مقصد ہے نفسوں کو راحت دینا اور ان کی انسیت و خوشی اور آسائش طلب کرنا، کیونکہ نفسوں کو ویسے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے جیسے جسموں کو، اس لیے اگر وہ ایک ہی طرز پر برقرار رہیں اور اس سے تجاوز نہ کرے تو ان کی تازگی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی رونق جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ غلبہ و رحمت والی اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے عید کو ایسا موقع بنایا کہ اس میں حلال اور پسندیدہ چیزوں کے ذریعے اور حرام و ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہ کر نفسوں کی تفریح اور روحوں کی راحت کا سامان کیا جائے۔ اس میں جسم و روح کے حقوق اور دین و دنیا کی مصلحتوں کے درمیان ایسا توازن اور یکانگیت ہے جس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ عید کا مقصد ہے لوگوں کا باہم درگزر کرنا، دلوں کی صلح صفائی کرنا اور سینوں کو پاک کرنا۔ چنانچہ عید معاف اور نظر انداز کرنے کا عظیم موسم ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا وسیع موقع ہے، اور کینوں سے بالا تر ہونے کا کشادہ میدان ہے۔ لوگوں میں عید سے سب سے زیادہ سعادت مند اور اس کی شادمانی سے سب سے زیادہ شاد کام وہ بندہ ہے جس نے اپنے قرابت داروں، بھائیوں، شناساؤں، پڑوسیوں اور تمام مسلمانوں کے تئیں صاف ستھرے دل کے ساتھ عید کا استقبال کرے۔ جس نے استقبال کیا، کیونکہ نفس کی خوشی اور شرح صدر معنوی نعمت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کے بغیر عید کی رونق اور تابانی پوری نہیں ہو سکتی۔ عید کا مقصد ہے بھرے مجمع میں ایک حالت اور ایک ہی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، جس میں وہ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ سو جب ان کی وضاحت اور ان کے اعمال ملتے ہیں تو ان کے دل، ارادے اور مقاصد بھی مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حسب ارادہ ایک امت بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور مبارک عید کی خوشی مناؤ۔
عید کی بے پناہ خوشی معاشرے کے کسی طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس لیے جب عید کا سورج نمودار ہوتا ہے تو اس کے سورج کے نمودار ہونے کی خوشی عام اور سب کو شامل ہوتی ہے، جسے محسوس کرنے میں امیر و غریب، مالدار و نادار، چھوٹے و بڑے اور مرد و عورت سب شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے عید میں نہ بھیک مانگنے والے ہاتھ کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ بہتے آنسو یا افسردہ نفس کے لیے کوئی جگہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جمعہ اور عید کو بار بار لانے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی ان نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں جن کی شکر گزاری مزید نوازش کی آگاہی دیتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو 7 مضبوط آسمانوں کو اٹھائے رکھنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو راہ ہدایت کی طرف امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت لیں، جب تک ہر راہ پر تکبیر پکارنے والا تکبیر کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اما بعد، اللہ کے بندو، عید کے خوبصورت ترین مقاصد میں سے ہے رشتوں کو جوڑنا، گھر والوں اور بھائیوں کے ساتھ انسیت قائم کرنا، قرابت داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی طرف اس طرح میل ملاپ کا ہاتھ بڑھانا جس سے کمال الفت اور جمال معدت کا اظہار ہو، اور اس کا محرک نعمت پر خوشی اور احسان کے بدلے شکر گزاری ہو، اور اس خوشی اور شکر گزاری کے نمایاں ترین مظاہر میں سے ہے باہمی تعارف اور اتحاد سے آراستہ ہونے اور بیگانگی اور اختلاف سے دوری برتنے کی طرف ایک دوسرے کو بلانا۔ یوں بہترین طریقے سے نعمت عید کا شکر ادا ہوگا اور کامل ترین انداز میں اس نعمت کے حق کی پاسداری ہوگی۔ عید کے بلند ترین مقاصد میں سے ہے غریبوں کے ساتھ دلوں کی ہمدردی۔ عید کے دن ان کی غمخواری کرنا اور انہیں بے نیاز بنانا کہ مبادا اس دن وہ بھیک مانگنے میں مشغول ہو جائیں اور عید کی خوشی ان سے رخصت ہو جائے اور اس کی شادمانی مان پڑ جائے۔ ان کے ساتھ احسان کر کے عید کی سعادت میں انہیں شریک کیا جانا ہے، یہاں تک کہ عید کی خوشی کا معاملہ تمام لوگوں کی یہاں یکساں ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ لو اور بیہودہ اقوال و افعال سے روزہ پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ عید خوشی و شادمانی کا موقع ہے، اور دنیا میں مومنوں کی خوشیاں اور مسرتیں اپنے مولا تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، جبکہ وہ اس کی عبادت مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے اعمال کے ثواب سے بہرہ مند ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ نے ان سے اپنے فضل و مغفرت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر ان کو
یقین ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سنو، تم سب درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی پر، جس کا حکم تمہیں اللہ مولا تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز قول میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل کر۔ اے اللہ ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے، اور جو ان کے نقش قدم پر قیامت تک احسان کے ساتھ چلے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والی، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما، ان کے صفوں کو متحد کر، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ان کے کلمے کو حق پر یکجا فرما۔ اے رب العالمین، اس ملک کو تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی حق کے ساتھ تائید مدد فرما، انہیں نیک مشیر عطا فرما، اور انہیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جن میں ملک اور بندوں کی ہر دیر اور سویر بھلائی ہو۔ اے وہ ذات جس کی طرف قیامت کے دن سب کو واپس لوٹنا ہے، اے اللہ حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے صلے میں انہیں بہترین اجر سے نواز۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر خیر سے مالا مال کر، ہر شر سے محفوظ رکھ، اسے ایمان کی جائے پناہ اور امن امان اور اطمینان کا گہوارہ بنا، اس کی سرزمین پر سلامتی و استحکام کو برقرار رکھ، اسے اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو چال بازوں کی چال اور زیادتی کرنے والوں کی جارحیت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کا معین مددگار اور محافظ و ناصر بن جا۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما، جو ہمارے تمام معاملات کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہمارا جینا ہے، اور ہماری آخرت کو بہتر بنا دے جہاں ہمیں لوٹنا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدلنے، تیری اچانک پکڑ سے اور تیرے ہر طرح کے غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے جس طرح بھی چاہے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، اور ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرما جو تجھے راضی کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال کا اختتام باقی رہنے والے نیکیوں پر فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارے میں رہیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔